بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ السلام علیکم ناظرین، بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 20 جنوری بروز سوموار رات 8 بجے کی ملکی و عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد علی۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں ملکی و عالمی خبروں کی سرخیوں کی جانب۔ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کی جانب سے جاری کردہ پاکستان میڈیا فریڈم رپورٹ 2019 کے مطابق پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو سخت خطرات کا سامنا ہے۔ سابقہ سالوں کی طرح سال 2019 میں بھی پاکستانی میڈیا کے لیے پابندیوں، سختیوں، قتل اور سنسرشپ جیسے مسائل کا سامنا رہا۔ صحافتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران ملک بھر میں 7 صحافیوں کو قتل اور 15 سے زائد کو زخمی کیا گیا۔ ہفتہ وار گرینڈ واپسی مارچ میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا فلسطینی نوجوان کل رات زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک جب یہ کہتے ہیں کہ ایران عام ممالک کی طرف برتاؤ کریں، وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ ایران مزاحمت کے ذریعے دنیا کو نیا پیغام دینے سے باز رہے۔ لیبیا کے بحران میں پائے جانے والے اہم کھلاڑیوں اور غیر ملکی طاقتوں نے مستقل جنگ بندی کی ضرورت اور اس ملک میں غیر ملکی مداخلت کے خاتمے پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر دوسرے فریقین تہران کے بارے میں اپنے معاہدوں کی ذمہ داری کی رعایت نہیں کریں گے تو ایران اپنے جوہری معاہدے سے متعلق حتمی اور مؤثر اقدام اٹھا سکتا ہے۔ بنگلہ دیش اور افغانستان نے بھارت کے متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ CAA کی مخالفت کر دی ہے۔ یمنی فورسز اور قبائل نے یمن کے صوبے معارب میں سعودی عرب کے فوجی اتحاد کے کیمپ پر 2 روز قبل میزائل حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے سعودی اتحادی فوجیوں کی تعداد 100 سے زائد ہو چکی ہے۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت پسند مظاہرین نے 2 پولیس افسران کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا کے لہو لہان کر دیا۔ مشرقی لندن کے علاقے 7 کنگز میں چاقو کے حملے میں 3 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ فرانس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر 2018 میں احتجاج شروع کرنے والے پیلی جیکٹ مظاہرین اب پینشن اصلاحات کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کی جانب سے جاری کردہ پاکستان میڈیا فریڈم رپورٹ 2019 کے مطابق پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو سخت خطرات کا سامنا ہے۔ سابقہ سالوں کی طرح سال 2019 میں بھی پاکستانی میڈیا کے لیے پابندیوں، سختیوں، قتل اور سنسرشپ جیسے مسائل کا سامنا رہا۔ صحافتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران ملک بھر میں 7 صحافیوں کو قتل اور 15 سے زائد کو زخمی کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق جاری اس رپورٹ میں ملک بھر میں صحافت اور صحافیوں کو درپیش صورتحال اور مشکلات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگرچہ آئین کی شق 19 اور انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ میں اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کو یقینی بنایا گیا ہے، تاہم سال 2019 کے دوران پاکستان میں صورتحال اس کے برعکس رہی۔ CPNE کے مطابق پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کو متعارف کراتے وقت یہ بتایا گیا تھا کہ یہ قانون سائبر کرائمز، خواتین کو آن لائن ہراساں کرنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے استعمال ہوگا اور اسے صحافیوں و میڈیا کے خلاف ہرگز استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن ان دعووں کے برخلاف اسے میڈیا کی آزادی اور آزادی اظہار پر قدغن لگانے کے لیے کسی نہ کسی بہانے سے سال 2019 میں بھرپور استعمال کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے میڈیا کے گرد شکنجے کو مزید سخت کرنے کے لیے خصوصی میڈیا ٹریبیونلز بنانے کا بھی اعلان کیا تھا، تاہم CPNE اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی شدید مخالفت کی وجہ سے حکومت نے اس تجویز کو واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ ہفتہ وار گرینڈ واپسی مارچ میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا فلسطینی نوجوان کل رات زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی نوجوان عامر منار الحجارہ کو 30 مارچ 2018 کو ہفتہ وار زمین واپسی مارچ کے دوران غزہ کی پٹی میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ سے زخمی کیا گیا تھا۔ کل رات زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ فلسطینی عوام نے اپنی حقوق کی بازیابی کے لیے 30 مارچ 2018 سے
زمین واپسی مارچ کا آغاز کیا تھا، جس کے تحت ہزاروں افراد ہر جمعے کو غزہ سے ملنے والی مقبوضہ فلسطین کی سرحدوں کی جانب مارچ کرتے ہیں۔ اس مارچ کا مقصد امریکی سفارت خانے کی بیت المقدس منتقلی اور غزہ کے ظالمانہ محاصرے کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک جب یہ کہتے ہیں کہ ایران عام ممالک کی طرح برتاؤ کریں، وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ ایران مزاحمت کے ذریعے دنیا کو نیا پیغام دینے سے باز رہے۔ ان خیالات کا اظہار آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم سید علی حسینی خامنہئی نے پیر کے روز ایرانی ادارے حج کے عہدیداروں سے ملاقات کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے فرمایا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے لیے ایران کو ایک معمولی ملک بننا ہوگا کہ جس کا مقصد دنیا کے لیے ایران کے اپنے نئے لفظ یعنی معاشرے کی تشکیل اور انتظامیہ میں اسلامی افکار اور مذہبی بنیادوں کے ساتھ عوامی رائے کو مربوط کرنے کو ترک کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی امریکہ کے خلاف مزاحمت اور ایرانی قوم کا امریکی دباؤ کا منہ توڑ جواب دینا دنیا کے لیے ایک دلچسپ حقیقت ہے اور اس بات کو اسلام اور ایرانی قوم کی حقیقت بتانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ لیبیا کے بحران میں پائے جانے والے اہم کھلاڑیوں اور غیر ملکی طاقتوں نے مستقل جنگ بندی کی ضرورت اور اس ملک میں غیر ملکی مداخلت کے خاتمے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اعلان اتوار کے روز جرمنی کی دارالحکومت برلن میں جرمنی، روس، ترکی اور فرانس کے رہنماؤں کے ہمراہ ایک روزہ سربراہی اجلاس کے اختتام پر ایک حتمی گفتگو میں کیا گیا۔ اس سربراہی اجلاس میں طرابلس کی اقوام متحدہ میں تسلیم شدہ حکومت کے سربراہ فائز السراج اور مشرقی لیبیا کے فوجی طاقتور خلیفہ حفتر بھی شریک ہوئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر دوسرے فریقین تہران کے بارے میں اپنی معاہدوں کی ذمہ داری کی رعایت نہیں کریں گے تو ایران اپنے جوہری معاہدے سے متعلق حتمی اور مؤثر اقدام اٹھا سکتا ہے۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ایرانی وزارت خارجہ قانونی طریقے سے ایران جوہری معاہدے میں اختلافات کے حل کا میکانزم کے استعمال کے لیے یورپی ممالک کے حالیہ فیصلے کا جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے گزشتہ سال کے مئی مہینے میں جوہری معاہدے سے امریکی علیحدگی کے بعد باضابطہ طور پر تنازعات کو حل کرنے کے طریقہ کار پر بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ دوسری جانب جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر زیادہ دباؤ کی پالیسی ٹھیک نہیں۔ دھمکی آویز رویے اور عسکری کارروائیوں سے ایرانی قیادت کے طریقہ کار پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہمیں یہ ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ باہر سے بیٹھ کر ایران میں قیادت کے بدلنے سے وہاں کی صورتحال خود بخود بہتر ہو جائے گی، کیونکہ عراق میں یہ تجربہ ناکام ثابت ہوا ہے۔ بنگلہ دیش اور افغانستان نے بھارت کے متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ CAA کی مخالفت کر دی ہے۔ ملکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق سابق افغان صدر حامد کرزئی نے بھارتی اخبار دی ہندو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیا قانون جس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے اور 3 ممالک کے ہندو، سکھ، جین، بدھ مت، مسیحی اور پارسیوں کو شہریت دینے کا کہا گیا ہے، اسے سب کے لیے ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے افغانستان کی اقلیتوں پر ظلم نہیں کیا، ہم حالت جنگ میں ہیں اور طویل عرصے سے ہمیں تنازعات کا سامنا ہے۔ افغانستان میں تمام مذاہب بشمول ہمارے 3 بڑے مذاہب مسلمان، ہندو اور سکھ سب نے مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ بھارتی حکومت کی خطے میں اتحادی بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے دبئی کے گلف نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بھارت کے نئے قانون پر تنقید کی اور کہا کہ یہ قانون ضروری نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ اس سے متعلقہ نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز NRC کے حوالے سے اقدامات بھارت کے اندرونی معاملات ہیں اور اس سے ان کے لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تاہم NRC کا نفاذ بھارتی ریاست آسام میں کیا گیا تھا اور اسے پورے ملک میں لاگو کرنے کی پیشکش کی گئی ہے، جس کے ذریعے مبینہ غیر قانونی بنگلہ دیشی مہاجرین کو ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا۔ یمنی فورسز اور قبائل نے یمن کے صوبے معارب میں سعودی عرب کے فوجی اتحاد کے کیمپ پر 2 روز قبل میزائل حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے سعودی اتحادی فوجیوں کی تعداد 100 سے زائد ہو چکی ہے۔
المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبہ معارب میں واقع سعودی فوجی کیمپ پر یمنی فورسز اور قبائل نے میزائل حملہ کیا۔ میزائل حملے میں 100 سے زائد سعودی اتحاد کے فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس حملے میں سعودی اتحاد کے درجنوں فوجی زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں میں بعض کی حالت تشویشناک ہے، جس سے سعودی اتحاد کے فوجیوں کی ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت سے اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر 26 مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ جارحیتوں کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے۔ اس دوران سعودی حملوں میں دسیوں ہزار یمنی شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ دسیوں لاکھ یمنی باشندے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت پسند مظاہرین نے 2 پولیس افسران کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا کے لہو لہان کر دیا۔ خبررساں ادارے کے مطابق صورتحال اس وقت سنگین رخ اختیار کر گئی جب پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس دوران سادہ کپڑوں میں 2 پولیس افسران مظاہرین کے منتظم سے بات کرنے لگے۔ اس دوران نقاب پوش مظاہرین کے ایک گروپ نے چھتریوں اور لاٹھیوں سے 2 افسران پر حملہ کر دیا اور افسران کو تحفظ فراہم کرنے تک مظاہرین نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے ترجمان NG لوک چون نے بتایا کہ ہم تمام فسادیوں اور پرتشدد کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مشرقی لندن کے علاقے 7 کنگز میں چاقو کے حملے میں 3 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق چاقو زنی کا واقعہ 7 کنگز اسٹیشن کے قریب ایلم اسٹیٹ روڈ پر اتوار کی شام پیش آیا۔ چاقو کے حملے میں ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ دونوں زخمیوں کو فوری طور پر ایئر ایمبولنس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جان بر نہ ہو سکے۔ لندن پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی عمریں 30 سے 40 کے درمیان ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق میٹ پولیس نے علاقے میں سیکشن 60 نافذ کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ سیکشن 60 کے تحت پولیس کسی بھی شخص کو روک کے تلاشی لے سکتی ہے اور اس سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے۔ فرانس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر 2018 میں احتجاج شروع کرنے والے پیلی جیکٹ مظاہرین اب پینشن اصلاحات کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق فرانس میں یلو جیکٹ والوں کے مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ پولیس نے مظاہرین کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کئی مظاہرین شدید زخمی اور متعدد گرفتار ہوئے۔ فرانس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر 2018 میں احتجاج شروع کرنے والے یلو جیکٹ مظاہرین اب پینشن اصلاحات کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ پیرس میں یلو جیکٹ مظاہرین کی جانب سے مسلسل 62ویں ہفتے بھی احتجاج کیا گیا۔ مظاہرے کے دوران پولیس سے تصادم میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، جبکہ پولیس نے 50 سے زائد مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا۔ ادھر پینشن اصلاحات کے خلاف ملک کے کئی طبقات احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں۔ پیرس کے مشہور اوپرا ہاؤس کے 200 کے قریب فنکاروں نے حکومتی اقدامات کے خلاف احتجاج کے طور پر اوپرا ہاؤس کے باہر اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں تک رخصت دیجیے، دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ ناصر۔